میری تمام آنے والے معزز نمازی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں، کیونکہ ایسا بیٹھنا آداب محفل کے خلاف ہے۔ اس طرح بیٹھنے سے سستی کے غالب آنے کا خطرہ ہوتا ہے، جو آداب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت کا کروڑہا اربہا لاتعداد بار شکر عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج یہاں پر فرصت کے لمحات میں سے اکٹھے ہونے کا موقع دیا، تاکہ ہم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا تذکرہ کریں، اللہ کے سونے محبوب کی باتیں کریں۔ یقیناً یہ اللہ کے مقرب بندہ ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا تذکرہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے جن لوگوں پر وہ رحمت کے دروازے کھولنا چاہتا ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ تو کیونکہ ماہ میلاد ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، یاسین بیٹا اپنا سر ڈھانپ لیں، ماہ ربیع الاول ہے، حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، تو اسی نسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ تذکرہ بھی حضور نبی رحمت شفیع کائنات رب تعالیٰ کے پیارے محبوب کا تذکرہ ہو۔ جب میری پچھلی دفعہ یہاں پہ حاضری ہوئی تھی تو میں نے کچھ معاشرے کی برائیوں کی طرف اشارہ کیا تھا سورہ حجرات کی روشنی میں۔ تو عموماً میری گفتگو اصلاحی ہوتی ہے، جس میں معاشرے کی کسی نہ کسی برائی کا ذکر کیا جائے، لیکن آج میں خالصتاً ساری کی ساری گفتگو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کے حوالے سے کروں گا، آپ کی شخصیت کے کچھ نمونے آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور آخر میں جو میں نے آیہ مقدسہ پڑھی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کچھ ایسی چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو شاید آپ کے لیے نہیں ہوں، شاید آپ کے لیے نہیں ہوں۔ تو ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا جبرائیل، تمہیں اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ تم پل بھر میں بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہو، بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضور مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ میں پوری دنیا کے جتنے درخت ہیں ان درختوں کے پتے گن سکتا ہوں۔ کس کی طاقت ہے یہ؟ جبرائیل علیہ السلام کی۔ کس کی طاقت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام پوری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتے ہیں۔ پوری دنیا میں جتنی ریت ہے، صحرا ہیں، اس ریت کے جتنے ذرے ہیں، دانے ہیں، ذرے ہیں، میں ان ذروں کو گن سکتا ہوں، میں ان ذروں کو گن سکتا ہوں۔ یہ کس کی طاقت ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت۔ اندازہ لگائیے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے اتنی قوت دی ہے، اتنی طاقت دی ہے کہ پوری دنیا میں جو بہتا ہوا پانی ہے، دریاؤں میں، سمندروں میں، وہ پانی جن قطروں سے مل کر بنا ہے، وہ پانی جن قطرے سے دریا بنتا ہے نا، وہ پانی جن قطروں سے مل کر بنا ہے، میں وہ قطرے بھی گن سکتا ہوں۔ اتنی زیادہ طاقت ہے جبرائیل علیہ السلام کے پاس۔ لیکن یا رسول اللہ ایک چیز ایسی ہے کہ میں وہ گن نہیں سکتا،
ایک چیز ایسی ہے کہ میں وہ گن نہیں سکتا۔ حضور نے فرمایا جبرائیل وہ کیا کام ہے، وہ کیا چیز ہے جو تم گن نہیں سکتے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جب آپ کا ماننے والا، آپ کا امتی محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، مودت کے ساتھ، الفت کے ساتھ ایک بار آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آنے کے بعد آپ کے اس امتی پر جتنی رحمتیں نازل کرتی ہے میں وہ رحمتیں گن نہیں سکتا۔ اندازہ لگائیے، وہ جبرائیل جو درختوں کے پتے گن سکتا ہے، جو صحراؤں میں موجود ریت کے ذرے گن سکتا ہے، وہ جبرائیل حضور پر درود بھیجنے کے بدلے ہمیں جو رحمت عطا ہونی ہے، ہمارے اوپر جو برکتیں عطا ہونی ہے، وہ برکتیں گننے کی طاقت جبرائیل علیہ السلام کے پاس نہیں ہے۔ صرف ایک بار محبت سے درود بھیجنے کی شرط ہے۔ کیا ہے شرط؟ ایک بار حضور کے اوپر محبت سے درود بھیجنا ہے، اس کے بدلے جو کچھ ملنا ہے وہ گننے کی طاقت جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو سب مل کے درود پاک پڑھتے ہیں، حضور کی محبت میں درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تو میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ سے عرض کی تھی کہ تذکرہ ہوگا حضور کی پیدائش کا، حضور کی ولادت کا۔ کس کا تذکرہ ہوگا اشفاق؟ حضور کی ولادت کا۔ طبرانی کے اندر صحیح احادیث میں جو حضور کی ولادت کا قصہ بیان ہوا ہے، اس میں سے صرف ایک جز میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کو وہ سمجھ آ گیا، ولادت کی یہ بات سمجھ آ گئی، تو پورے کے پورے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کی برکت سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ نبی اکرم اللہ رب العزت نے جب پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود بنانا تھا، جسم بنانا تھا، کیا بنانا تھا؟ آقا کا جسم بنانا تھا، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبرائیل دنیا میں جاؤ، دنیا میں ابھی دنیا میں کچھ نہیں ہے، صرف مٹی ہے، دنیا میں جاؤ، پوری زمین گھومو، پوری زمین گھوم کے تمہیں پوری زمین میں جو مٹی سب سے اچھی لگے، جو مٹی سب سے تم وہ مٹی لے کے آؤ، اس مٹی سے میں نے اپنے محبوب کا وجود بنانا ہے۔ مٹی نہیں چاہیے صرف، وہ مٹی چاہیے جو ساری زمین کی مٹی سے الگ ہو، کچھ خاص ہو۔ جبرائیل علیہ السلام آئے دنیا میں، انہوں نے پوری زمین گھومی، انہیں کوئی مٹی خاص نہیں لگی، پوری زمین گھومنے کے بعد بھی کوئی مٹی خاص نہیں لگی، واپس چلے گئے۔ یا اللہ پوری زمین پھر آیا ہوں، پوری زمین کی سیر کر آیا ہوں، لیکن جو مٹی آپ نے مانگی ہے جس طرح کی خاص مٹی، وہ خاص مٹی مجھے وہاں پہ نہیں ملی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا اے جبرائیل پھر جاؤ، اے جبرائیل پھر جاؤ، پوری زمین گھومو، وہاں سے جو مٹی تمہیں خاص لگتی ہے وہ مٹی اٹھا کے لاؤ۔ سمجھ آ رہی بات میری؟ طاہر سمجھ آ رہی بات کی؟ بات سمجھ آ رہی؟ اب ایک طرف جب اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ سے بھیج دیا، کیا لانے کے لیے؟ مٹی لانے کے لیے، تو دوسری طرف اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جنت کی مٹی کے دو ٹکڑے دنیا کی مٹی میں شامل کر دیے جائیں۔ جنت کی مٹی کے دو ٹکڑے دنیا کی مٹی میں شامل کر دیے جائیں۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل ہوئی، دوسرے فرشتوں نے
جنت کی مٹی کے 2 ٹکڑے اس زمین میں شامل کر دیے۔ اب جب جبرائیل علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئے، مٹی ڈھونڈتے رہے، تو جب وہ ان 2 ٹکڑوں پر سے گزرے، کون سے 2 ٹکڑے؟ جو کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے۔ ان کو وہ مٹی خاص لگی۔ جنت کی تو کیا بات ہے، وہ عام مٹی جیسی مٹی تو نہیں ہوگی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو ساری مٹی میں سے وہ جنت والی مٹی کیا لگی؟ خاص لگی۔ وہ مٹی اٹھا کر جبرائیل علیہ السلام عرش پر چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ عرش پر چلے گئے۔ اب آپ مجھے بتائیے، جنت پاک چیز ہے، جنت پہلے ہی کیا ہے؟ کیونکہ بنی پاک لوگوں کے لیے ہے، وہ مٹی بھی کیا ہوگی؟ ظاہری بات ہے پاک ہوگی۔ اب جب وہ مٹی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، کیا جبرائیل اس مٹی کو جنت کے پانیوں سے گوندا جائے، اس مٹی کو جنت کے پانیوں سے گوندا جائے۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے جب جنت کی اس مٹی کو جنت کے پانیوں سے گوندا تو وہ مٹی بن گئی صفا۔ کیا بن گئی؟ یعنی ایسی چیز جس میں گندگی کا ذرا برابر بھی کوئی چانس یا شائبہ نہیں رہا، یعنی ایسی پاک مٹی بن گئی۔ وہ مٹی جو پہلے جنت کی تھی، پہلے سے پاک تھی، جب اس کو جنت کے پانیوں سے دھویا گیا، کس سے دھویا گیا؟ جنت کے پانیوں سے، تو وہ اور زیادہ کیا ہو گئی؟ اور زیادہ پاکر ہو گئی، اور زیادہ پاک ہو گئی، صاف ہو گئی، صفا ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اس مٹی کو مزید دھویا جائے، مزید گوندا جائے، جنت کے پانیوں سے اس مٹی کو مزید دھویا جائے، مزید گوندا جائے۔ جب اس مٹی کو جنت کے پانیوں سے مزید گوندا گیا تو وہ مٹی بن گئی استفا۔ کیا بن گئی؟ ایسی پاک مٹی جس کی پاکیزگی کی کوئی حد ہی نہ ہو، جس کی پاکیزگی کی کوئی حد نہ ہو، اور زیادہ پاک ہو گئی، اور سے اور زیادہ وہ مٹی کیا ہو گئی؟ پاک ہو گئی۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جبرائیل اس مٹی کو دوبارہ گوندا جائے، اور پانیوں سے اس مٹی کو گوندا جائے۔ جب اس مٹی کو مزید جنت کے پانیوں سے گوندا گیا، وہ مٹی اتنی پاک ہو گئی، اتنی صاف ہو گئی، اتنی اعلیٰ ہو گئی کہ اس مٹی کو نام دیا گیا مصطفیٰ۔ اس مٹی کو نام دیا گیا مصطفیٰ۔ ہم جو پڑھتے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ اصل میں اس مٹی کا لقب ہے جس مٹی کو 3 بار جنت کے پانیوں سے دھویا گیا اور اتنا صاف کر دیا گیا، اتنا پاک کر دیا گیا، اتنا اعلیٰ کر دیا گیا کہ انسان کے تصور میں اس مٹی کی پاکیزگی نہیں آ سکتی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ وہ مٹی کتنی پاک ہوگی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود بننا ہے اس مٹی سے۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے اس مصطفیٰ مٹی میں سے اللہ نے اپنی پسند کی مٹی چن لی۔ مٹی پہلے ہی پاک ہے، مٹی کیا ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ نے اس میں سے کیا کیا؟ اپنی پسند کی مٹی مزید چن لی۔ اس مٹی کو نام دیا مجتبیٰ کا۔ کیا نام دیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا نام بھی ہے، مصطفیٰ کے ساتھ مجتبیٰ نام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اتنی تمام تگدو کے بعد مٹی کو اس طرح سے جنت کے پانیوں سے گوندھ لینے کے بعد اس مٹی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود بنایا گیا، جس کی پیدائش ماہ ربیع الاول کے اندر ہوئی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، جس وجود کو جنت کی مٹیوں سے بنایا گیا ہو، جس وجود کو جنت کے پانی سے بنایا گیا ہو، اس وجود کی برکت کیا ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر ہم نے ساری زندگی مکھی کو بیٹھا ہوا نہیں دیکھا۔ جو وجود بنا ہی جنت کی مٹی سے ہو، جو وجود بنا ہی مصطفیٰ مٹی سے ہو، مجتبیٰ مٹی سے ہو، پاک اور اعلیٰ و پاک مٹی سے بنا ہو، اس پر مکھی بیٹھ سکتی ہے؟ نہیں بیٹھ سکتی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس سے، آپ کے مبارک جسم سے جب پسینہ نکلتا تھا، جب کیا نکلتا تھا؟ تو ہم وہ پسینہ شیشیوں میں ڈال کے محفوظ کر لیتے تھے۔ اس پسینہ مبارک سے اتنی اعلیٰ خوشبو آتی تھی، اتنی اعلیٰ خوشبو آتی تھی کہ جس گھر میں وہ شیشی پڑی ہوتی تھی، وہ گھر تو خوشبوؤں والا گھر کہلاتا ہی تھا، پورا محلہ اس خوشبو سے مہکتا تھا۔ جو جسم بنا ہی کس سے ہو؟
جنت کی مجتبہ مٹی سے بنا ہو، اس مٹی سے جب پسینہ نکلے گا تو واہ، وہ تو جنت کا پسینہ ہوا. کس کا پسینہ ہوا؟ جنت کا پسینہ ہوا. اور حضور کے حسن کا یہ عالم تھا، حضور کے حسن کا، آپ کے چہرے مبارکہ کے عالم تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوری آنکھیں کھول کر، آنکھ بھر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کر پاتے تھے، برداشت نہیں کر پاتے تھے. جب کبھی آپ نے، صحابہ کرام نے، اور یہ تمام میں جو واقعات بتا رہا ہوں یہ صحیح احادیث میں ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، طبرانی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابو داؤد میں ہے، یہ ساری احادیث کی کتب ہیں. تو جب صحابہ کرام چاہتے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہم سرکار کو دیر تک دیکھیں، کیسے دیکھیں؟ وہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے. حضور کا چہرہ اتنا جلالی ہوتا تھا، اتنا روشن ہوتا تھا کہ دیر تک وہ سرکار کا دیدار نہیں کر پاتے تھے. وہ پھر کیسے دیکھتے تھے؟ وہ اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ رکھتے اور اپنی 2 انگلیاں ایسے کھول لیتے، یوں دیکھتے، دیر تک ایسے دیکھتے رہتے حضور، کیونکہ ایسے ڈائریکٹلی وہ دیر تک حضور کو دیکھ نہیں پاتے تھے. یہ حضور کے جسم کی شان ہے، وہ جسم جو 12 ربیع الاول کو اسی مہینے میں اس دنیا میں پیدا کیا گیا، اس دنیا میں بھیجا گیا، جن کو ان کی پیدائش کا واقعہ ہی اتنا خوبصورت ہے کہ کئی گھنٹے چاہیے ہمیں ان کی پیدائش کو بیان کرنے میں. تو پہلے گفتگو کے پہلے حصے میں نے آپ کے سامنے عرض کی، بتایا آپ کو کہ حضور کا جسم مبارک کن مراحل سے گزر کر بنایا گیا، کس طرح سے مٹی ڈھونڈی گئی، مٹی کو لایا گیا، پھر اس مٹی کو گوندا گیا جنت کے پانیوں سے، پھر اس پاک مٹی سے آقا کا پاک وجود بنایا گیا. اتنے اہتمام کے ساتھ، اتنی تیاری کے ساتھ آقا کا وجود اس دنیا میں بھیجا گیا. اب گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو آج ہمارے لیے ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں آ گئے، ہم ان کی امتی ہو گئے. ہم نے اپنا تعلق آج کے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیسے قائم کرنا ہے؟ ہم کیا کریں آج کے دور میں کہ ہمارا تعلق آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ قائم رہے، جو ہمیں آخرت میں روز قیامت حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ نے یہ آیہ مبارکہ کئی دفعہ سنی ہے نا، کئی دفعہ. اس کا ترجمہ ہی پتہ ہوگا آپ کو، ترجمہ پتہ ہے نا رمضان اس آیہ کا، آیہ مبارکہ کا، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر. سنا ہوا نا ترجمہ، سنا ہوا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلم تسلیما، تم بھی درود بھیجو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، سلام بھیجو ان پر. یہ راستہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کا راستہ، یعنی درود شریف، درود و سلام. وہ راستہ ہے آج کے دور میں جس کے ذریعے سے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اگر آج آپ نے حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے، اپنا عشق مصطفیٰ کا دعوت کرنا ہے، عشق مصطفیٰ کو مضبوط کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجیں. کیا بھیجیں؟ درود شریف بھیجیں. یہ بات آپ نے بارہا دفعہ سنی ہے، کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا. میں نے جو گفتگو کرنی ہے وہ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کرنی ہے. یہ بات تو طے شدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم اللہ نے دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے. اب اس آیہ مبارکہ پر غور کیجئے. آیہ مبارکہ میں 3 ہستیوں کا ذکر ہے جو درود بھیج رہی ہیں. کتنی ہستیاں ہیں؟ پہلی ہستی ہے ان اللہ، یعنی اللہ درود بھیجتا ہے اپنے نبی پر، پہلی ہستی ہو گئی. وملائکتہ، فرشتے، یعنی اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. 2 ہستیاں ہو گئی اس وقت. تیسری ہستی کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، مومنو تم بھی درود بھیجو. یعنی کام ایک ہے درود بھیجنا. کام کیا ہے؟ ایک ہے درود بھیجنا. کتنی جگہ سے ہو رہا ہے کام؟ کتنی جگہ سے ہو رہا ہے کام؟ 3 جگہ سے ہو رہا ہے. پہلے اللہ بھیج رہا ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں، بندے بھیج رہے ہیں، مومن لوگ بھیج رہے ہیں.
کام ایک ہے، کر کتنے لوگ رہے ہیں؟ کتنی ہستیاں کر رہی ہیں؟ 3 ہستیاں کر رہی ہیں۔ اب میں اپنی گفتگو یہاں پہ روکتا ہوں۔ لفظ درود آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ درود جو ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ آپ درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی ہے درود۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے اللہم، اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، رحمتیں بھیج، رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ٹھیک ہے، یہ کس کا ترجمہ میں نے کیا؟ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں یا عرف عام میں پڑھتے ہیں، اس درود شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، رحمتیں بھیج دیجئے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر۔ ترجمہ سمجھ لگ گیا؟ سمجھ لگ گیا ترجمہ؟ اب یہی درود ہم نے پڑھا، میں نے بھی پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، کہ اے اللہ رحمتیں بھیج دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ یعنی کہ درود بھیجنا در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ رحمتوں کی دعا مانگنا ہے کہ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج دیجئے۔ یہ دعا ہو گئی نا؟ کیا ہو گئی؟ دعا ہو گئی۔ اس دعا کو ہم دعا کیوں نہیں کہتے، درود کیوں کہتے ہیں؟ ہے تو یہ دعا، ہے تو یہ نبی کے لیے رحمتیں مانگ رہے ہیں، یہ دعا ہے، لیکن کہتے ہیں ہم اسے کیا ہیں؟ درود۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری اس دعا کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی رحمت للعالمین ہیں، وہ تو پہلے ہی رحمتوں کے تاجدار ہیں، وہ تو پہلے ہی رحمتوں کے مالک ہیں، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم نے ایک ذریعہ دیا ہے اللہ نے ہمیں کہ ہم اس دعا کے ذریعے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیں، اپنا تعلق قائم کر لیں۔ تو وہ دعا جو نبی کے لیے مانگی جائے وہ دعا نہیں کہلاتی، وہ درود کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ کیا کہلاتی ہے؟ وہ درود کہلاتی ہے۔ اب سمجھ لگا فرق؟ درود کو دعا کیوں نہیں کہتے؟ ہے یہ دعا، لیکن کیونکہ نبی کے لیے ہے لہذا یہ دعا نہیں کہلائے گی، یہ کیا کہلائے گی؟ درود کہلائے گی۔ یہ ایک بات تھی۔ اگر آپ نے لفظ درود کا ترجمہ سمجھ لیا ہے کہ درود بیسیکلی دعا ہے، درود بیسیکلی کیا ہے؟ دعا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں گفتگو کے اگلے مرحلے میں۔ اب آپ نے دیکھا یہ جو درود ہے یہ 3 جگہوں سے آ رہا ہے۔ بندے پڑھ رہے ہیں، بندے بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ نبی پر رحمتیں بھیج، فرشتے بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ نبی پر رحمتیں بھیج۔ کیا اللہ بھی ایسا ہی کہتا ہے کہ یا اللہ نبی پر رحمتیں بھیج؟ اللہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اللہ نے تو بھیجنی ہے، اللہ نے تو بھیجنی ہے۔ اللہ خود سے کیسے دعا مانگ سکتا ہے؟ کبھی آپ نے اپنے آپ سے کوئی چیز مانگی ہے؟ مانگی ہے کبھی اپنے آپ سے کوئی چیز؟ نہیں مانگی نا۔ بندہ مانگ سکتا ہے اللہ سے کہ یا اللہ نبی پر رحمتیں بھیجو، فرشتے مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ نبی پر رحمتیں بھیج دو۔ اللہ کس طرح سے درود بھیج سکتا ہے؟ اللہ کیسے رحمتیں مانگ سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ تو کسی سے دعا مانگ نہیں سکتے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا، آپ سب کی گوش گزار کر دوں، یاد کروا دوں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہم کسی اور بندے سے کوئی دعا نہیں مانگ سکتے۔ وسیلہ دے سکتے ہیں کہ اللہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہمارے اوپر رحمت کر دیجیے، یا ہمارے مرشد کے دربار پہ ہم کھڑے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس نیک بندے کے وسیلے سے ہمارے اوپر رحمت کر دیجیے، لیکن دعا مانگنی اللہ سے ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی شان ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے، یہ مسلمہ حقیقت ہے۔ اب جب بات آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے رحمت مانگنے کی، تو بندے نے تو کہہ دیا، درود بھیج دیا کہ یا اللہ محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمت بھیج دیجیے۔ سوال سمجھ آیا آپ کو میں نے کیا سوال کیا؟ فرشتوں نے بھی یہی دعا مانگ لی کہ یا اللہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج دو۔ اللہ نے درود کس طرح پڑھا؟ آیت کے مبارک تو اللہ بھی، آیت جو آیا مبارکہ ہے اس کے مطابق تو اللہ بھی درود بھیج رہا ہے۔ سوال آپ کو سمجھ نہیں آیا ابھی تک؟ کیوں؟ آیا سمجھ؟ نہیں آیا آپ کو سمجھ؟ میں نے کہا لفظ درود کا مطلب ہے نبی کے لیے رحمتیں مانگنا کہ یا اللہ نبی پر رحمت بھیج دو، یہ درود ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب آیت کے مبارکہ کے مطابق 3 جگہ سے درود
پڑھا جاتا ہے. بندے پڑھتے ہیں درود, وہ بھی پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں کہ یا اللہ نبی پر رحمتیں بھیج دیجئے. پھر فرشتے پڑھتے ہیں آیت کے مطابق کہ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج دو. آیت میں ہے کہ اللہ بھی بھیجتا ہے, اللہ بھی درود پڑھتا ہے. اللہ کس طرح سے درود پڑھتا ہے؟ کیونکہ درود کا جو ترجمہ ہم نے پڑھا ہے وہ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ نبی پر رحمتیں بھیج دو, یا اللہ نبی پر. ہم دعا مانگ سکتے ہیں, فرشتے دعا مانگ سکتے ہیں, اللہ تو دعا نہیں مانگ سکتا. وہ تو رحمتیں بھیجنے والا ہے, وہ کس سے رحمتیں مانگے گا؟ وہ کس سے رحمتیں مانگے گا؟ اب سوال سمجھ آیا؟ رمضان دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ درود بھیجنے والے 3 ہیں. درود کا مطلب ہے رحمتیں مانگنا. بندے نے نبی کے لیے رحمت مانگی, درود ہو گیا. فرشتے نے نبی کے لیے رحمت مانگی, درود ہو گیا. اللہ کی باری جب آتی ہے, جب ہم اللہ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے, اور درود کا مطلب یہ ہے کہ دعا مانگنی ہے, نبی کے لیے رحمت مانگنی ہے, تو اللہ کس سے دعا مانگتا ہے؟ اللہ کس سے دعا مانگتا ہے؟ سوال یہ ہے. مصطفیٰ سمجھ آئی؟ تو سوال سمجھ آ گیا؟ گل ڈونگی ہے, تھوڑا ٹائم لے لو لیکن سمجھ جاؤ. تھوڑا ٹائم لگتا ہے, لینا ہے تو لے لیں, لیکن سوال سمجھ جائیں تاکہ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بات سمجھ آ جائے آپ کو. سوال بات یہاں پہ رکی ہوئی ہے کہ درود کا مطلب ہے کہ نبی کے لیے رحمت کی دعا مانگنی ہے. جب اللہ نے کہا کہ اللہ درود بھیجتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی دعا مانگتا ہے کہ نبی پر رحمتیں بھیج دیجئے؟ نہیں, اللہ کسی سے دعا نہیں مانگتا. پھر اللہ درود کیسے بھیجتا ہے؟ کیا اللہ اسی طرح درود بھیجتا ہے جس طرح بندے بھیجتے ہیں؟ کیا اللہ اسی طرح درود بھیجتا ہے جس طرح ملائکہ بھیجتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. جس طرح سے بندہ درود بھیجتا ہے یا جس طرح سے ملائکہ درود بھیجتے ہیں, اللہ اس طرح سے درود نہیں بھیجتا. سمجھ آ گئی بات؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیسے بھیجتا ہے؟ تو تفسیر ضیاء القرآن میں کرم شاہ صاحب بھیرا والے ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر میں کہ اللہ کے درود بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے کہ یا اللہ نبی پر رحمتیں بھیج دیجئے, تو بدلے میں اللہ جو جواب دیتا ہے وہ جواب حضور کی شان بیان کر کے دیتا ہے. حضور کی شان بیان کرنا اللہ کی طرف سے درود ہے حضور کے لیے. ہم درود بھیجتے ہیں رحمتیں مانگ کے, اللہ درود بھیجتا ہے حضور کی شان بیان کر کے, حضور کی تعریف کر کے. ہم کہتے ہیں یا اللہ نبی پر رحمتیں بھیج دیجیے, یہ ہمارا درود ہو گیا. اللہ کہتا ہے میرا محبوب سونا ہے, یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے درود ہو گیا. ہم کہتے ہیں یا اللہ نبی پر رحمتیں بھیج دیجیے, یہ ہماری طرف سے کیا ہو گیا؟ درود ہو گیا. اللہ کہتا ہے میرا محبوب سچا ہے, تو یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کی طرف سے درود ہو گیا. اللہ درود بھیجتا ہے نبی پر, نبی کی شان بیان کر کے, نبی کی. ہم جو درود بھیجتے ہیں وہ بھیجتے ہیں اللہ سے دعا مانگ کے, اللہ سے. اب سمجھ آئی بات؟ اب جو اگلا پوائنٹ میں سمجھانے لگا ہوں, اب جب آپ نے دیکھ لیا کہ نبی کے لیے رحمتیں بھیجنا وہ درود ہے ہماری طرف سے, لیکن جب نبی کی شان بیان کی جائے, نبی کی, وہ درود ہے اللہ کی طرف سے. وہ کس کی طرف سے درود ہے؟ اب نبی کی شان بیان کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نبی کی شان بیان کرنے کو کہتے ہیں نعت پڑھنا. کیا کرنا؟ نعت پڑھنا. کیا کرنا؟ یعنی کہ جو ہم آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس میں نعتیں پڑھتے ہیں حضور کی پیدائش کی خوشی میں, میلاد کی خوشی میں, وہ در حقیقت اللہ رب العزت کی سنت ہے. کیونکہ محبوب کی شان بیان کر کے, نبی کی شان بیان کر کے نبی پر درود بھیجنا کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. جب ہم ممبر پر بیٹھ کے نبی کی شان بیان کرتے ہیں, حضور کی تعریفیں کرتے ہیں, تو وہ بھی کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت کی سنت. نعت پڑھنا, حضور کی شان بیان کرنا تقریروں کے اندر, یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. کیونکہ اللہ نے جب ان اللہ وملائکتہ یصلون, جب اللہ نے اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو فرشتوں کا درود تو ایسا ہی ہے جیسا ہمارا درود ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. کہ یا اللہ
نبی پر رحمت بھیج دیجئے، دعائیہ درود ہے۔ لیکن جو اللہ کا درود ہے، جو اللہ کا طریقہ ہے درود بھیجنے کا، وہ طریقہ یہ ہے جب اللہ نے اپنے نبی پر درود بھیجنا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے نبی کی شانیں بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے؟ دعائیں نہیں مانگتا بلکہ تعریفیں کرتا ہے، شانیں بیان کرتا ہے۔ تو نعت شریف میں بھی شانیں بیان ہوتی ہیں، اور جس طریقے سے نبی کی شان بیان ہو وہ طریقہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ میں جب اللہ درود بھیجتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اللہ اپنے نبی کی شانیں بیان کرتا ہے، یعنی اللہ نعت کی شکل میں شانیں بیان کرتا ہے، اللہ تقریر کی شکل میں شانیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ آج حضور کی آمد کی شکل خوشی میں نعتیں پڑھنا، حضور کی ثناءخوانی کرنا، محافل میں حضور کی شان کے حوالے سے بیان کرنا، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت۔ تو اسی لیے ہم سب ربیع الاول کے مہینے میں، بالخصوص پورا سال تو چلتا ہے سلسلہ یہ، حضور کی آمد کے مہینے میں خاص طور پر ہم اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں کہ حضور پر درود بھیجا جائے۔ حضور پر کیا بھیجا جائے؟ درود بھیجا جائے، محافل کی شکل میں نعتیں پڑھ کے درود بھیجا جائے، آپ کی تعریفیں کر کے درود بھیجا جائے، آپ کی شان بیان کر کے درود بھیجا جائے، اور آپ پر ویسے دعاؤں کی شکل میں درود بھیجا جائے۔ تو یہ سب چیزیں ہم نے کہاں سے لیں؟ قرآن پاک سے، قرآن پاک کی آیت سے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود بھیجتا ہے۔ یہ ایک لفظ جو ہے نا، اس میں نعت بھی ہے اور اس میں تقریر بھی ہے، اس میں محفل بھی ہے۔ سمجھے بات؟ تو 5 منٹ رہ گئے ہیں، سنتوں کے لیے وقفہ کرتے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جو ہم نے سنا آج یہاں پڑھا اس پر کلیتاً اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہماری بخشش کا اور ہماری اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا کر لیں۔